دانیال عزیز صاحب، پہلے تو میں آپ سے شروع کروں گی کہ پی ٹی آئی اور حکومت میں گزشتہ 3 سال سے ایک بڑا کمیونیکیشن گیپ ہے. اس عرصے میں فاصلے مزید بڑے ہیں. پھر ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوئی تو لگ رہا تھا جیسے کہ اب معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ گئے ہیں، لیکن پی ٹی آئی پہ پھر پابندی کی بھی بات ہوئی جس میں گورنمنٹ کے وزراء نے اپنی خواہش کا بھی اظہار کیا. جب اس طرح کے ملے ہیں سگنلز پازیٹیو پچھلے کچھ دنوں میں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو ریئلائز ہوا ہے کہ سیاسی جماعتیں ختم نہیں ہوتی اور حکومت واقعی سیاسی استحکام کے لیے سنجیدہ کوششیں کر رہی ہے؟ میرے خیال میں حکومت کو یہ پتہ ہے کہ جماعتیں ایسے ختم نہیں ہوتی، کیونکہ یہ ساری ان کے اوپر خود بیتی ہوئی ہے جو یہ آج کل دیکھ رہے ہوتے ہوئے. تو اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان معاملات کو نپٹانے کے لیے کوئی پذیرائی حاصل ہونی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حکومت ہے ان کو پتہ ہے کہ ان کا جو عوام کی سطح پر صورتحال ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے جیسے ہوتی تھی، ایسے کہہ لیں، اور پی ٹی آئی کی ویسے نہیں ہے جیسے ہوتی تھی. تو اس وجہ سے جو مقامی سطح پر ایک پاپولسٹ جو صورتحال ہے اس کی وجہ سے حکومت کبھی نہیں چاہے گی کہ وہ اس سٹیج پہ کوئی کمفرٹ زون دیں اسٹیبلشمنٹ کو. اور ظاہری بات ہے جب کہ آپ پاپولر ویو پہ بیٹھے ہیں جیسے پی ٹی آئی ہے، تو وہ اس وقت آپ کبھی بھی یہ کمزوری نہیں دکھائیں گے کہ آپ حکومت کے ساتھ کسی لالچ کے تحت مذاکرات میں چلے جائیں. سو میرے خیال میں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو وہ چاہتے ہیں وہ تو حاصل ہونا نہیں، تو اس وقت میرے خیال میں پی ٹی آئی کو معلوم ہے کہ جو اکنامک پرفارمنس ہے حکومت کی وہ اس طرح سے نہیں ہے کہ یہ عوام کو اپنے پیچھے دوبارہ سے لگا سکیں یا لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا سکیں. تو وہ یہ جب دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ دن بدن فیل ہوتے ہوئے، تو ظاہری بات ہے وہ تو اس بات سے طول لیتے ہیں. سو میرے خیال میں اس اسٹینڈ آف میں ابھی کچھ بھی نہیں ہونا. یہ باتیں سب کرتے رہیں گے کہ جی بڑی اچھی بات ہے، آئیں نیگوشیٹ کرتے ہیں. اینڈ میں کیا ہوگا کہ پی ٹی آئی کہہ دے گی کہ جی دیکھیں آپ کے ساتھ تو کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں، آپ کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، اور گورنمنٹ کہے کہ ٹھیک ہے جی اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو ہم تو بے بس ہیں. تو یہ بات چلتی رہی ہے پچھلے 2 سال سے، 1 سال اور نکل. لیکن دانیال عزیز صاحب، ابھی یہ ہو رہا ہے کہ قومی اسمبلی میں محمود اچکزئی کو بطور اپوزیشن لیڈر تسلیم کرنا اور پھر پیپلز پارٹی کا سہیل آفریدی کو سندھ میں ویلکم کرنا، یہ تو اچھی چیزیں ہیں. مزید کون سی چیزیں ہیں جس میں گورنمنٹ کو لچک دکھانی چاہیے؟ جی میرے خیال میں یہ بالکل اچھی چیزیں ہیں، لیکن اس میں اگر آپ یہ تاثر لے رہی ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا بریک تھرو ہونے لگا کہ جس میں پاکستان کی سیاست معمول پہ آ جائے گی، تو میرا نہیں خیال ہے ایسا ہوگا جی. اور اس کی وجوہات میں نے کچھ بیان کر دی ہیں، لیکن جو میں بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کافی دیر سے پیپلز پارٹی بلکہ الیکشن کے بعد سے اس خواہش میں تھی کہ وہ پیپلز پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے تو اپنی حکومت بنائے. تو اب وہ ہمیشہ وہ بھی ایک قسم کا ایک اپوزیشن کا کردار ہی ہے، کیونکہ گورنمنٹ میں تو وہ ہے نہیں. تو obviously وہ اس خواہش میں استاف میں بیٹھے ہیں. ہر پارٹی کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ طاقت میں آئے، تو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ذریعے آ جائیں گے تو پھر وہ اس لیے یہ باتیں چل رہی ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.